بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان سے قسط نمبر 13 سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیاستدانوں نے ملک میں تباہی مچا کر مایوسی پھیلا رکھی تھی۔ جب پاکستان نے کرکٹ کا عالمی کپ جیتا، ماحول کو اس واقعے نے گرما دیا اور قوم کے حوصلے بلند کر دیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے اس دور کی کرکٹ کا حصہ بننے کا ارادہ ہی نہ کیا تھا۔ 1987 کا عالمی کپ تمام ہو جانے کے بعد میں نے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے مجھ سے اپنا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی۔ قومی ٹیم کے اعزاز میں ایک عشائیے کے ہنگامے میں وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کہا، حرف انکار سے میری بے عزتی نہ کر دینا۔ انہوں نے مزید کہا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے وطن کی خاطر کھیل میں لوٹ آؤ۔ جذبہ حب الوطنی کے زیر اثر اب مجھے ہاں کہنا تھا۔ ایک اور سبب بھی تھا، ایک پیاسی تمنا کہ کاش میں ایک بار ویسٹ انڈیز کو ہرا سکوں۔ عالمی کپ کے ساتھ ساتھ بھارت اور انگلینڈ کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر شکست فاز سے دوچار کرنے کی خواہش کے علاوہ مجھے ویسٹ انڈیز کے ساتھ مقابلے کا موقع بھی مل گیا۔ جب آسٹریلیا نے وہاں کا دورہ منسوخ کر دیا اور اس کی بجائے پاکستان کو دعوت دے دی گئی، جب اس ٹیم کے خلاف کوئی دوسرا ملک میدان میں اترتا تو فتح حاصل کرنے کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہ تھا، بس یہ کہ عزت بچ جائے اور شکست قدرے وقار کے ساتھ رونما ہو۔ 15 برس میں ہم پہلی ٹیم تھے جو ان کے اپنے گھر میں ان کے اپنے امپائروں کے ساتھ کھیلے۔ ہم اس اعزاز کے ساتھ واپس ہوئے کہ میچ برابر رہا تھا۔ اگلے برس سے میں نے کرکٹ میں مصروفیت کم کر دی اور ہسپتال کو زیادہ وقت دیا۔ 1990 میں ہم نے آسٹریلیا کا دورہ کیا اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ ہسپتال کے لیے بھاگ دوڑ کے باعث فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیلنے کا مجھے کس قدر نقصان ہوا ہے۔ اس معیار پر میں کھیل نہ سکا جس کی امید مجھ سے کی جاتی تھی، خاص طور پر بولنگ میں۔ اس کے باوجود یہ احساس مجھے تھا کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو ہسپتال کے لیے احتیاط جمع کرنے کی مہم کو نقصان پہنچے گا۔ مسئلہ اور بھی سنگین ہو گیا کہ جس ٹیم کی قیادت مجھے سونپی گئی وہ ناقص تھی۔ 2 سینئر کھلاڑی سبکدوش ہوئے تھے اور نئے ابھی جم نہ پائے تھے۔ اگرچہ یہ سیریز ہم ہار گئے، لیکن ذاتی طور پر میں کامیاب رہا اور بطور بلے باز آسٹریلیا میں سال کے بہترین کرکٹر کا خطاب میں نے جیتا۔ ٹیم لیڈر کی حیثیت سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ کرکٹ وہ واحد کھیل ہے جس میں کپتان کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ دوسرے کھیلوں میں ایسا نہیں، ان میں کوچ کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کرکٹ کا کپتان نسبتاً کمزور ٹیم سے بھی بہتر کام لے سکتا ہے، جبکہ ایک کمزور کپتان بہتر ٹیم کی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ کپتان کو خود اپنے عملی کردار کی مثال سے رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ٹیم جاندار ہے تو اسے خود جرأت دکھانا ہوتی ہے۔ اگر اس کی خواہش یہ ہے کہ کھلاڑی اپنی ذات نہیں بلکہ ٹیم کے لیے کھیلیں تو اسے بے غرض ہونا چاہیے۔ اگر وہ توقیر کا خواہاں ہے تو اس کا کردار بلند ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بحران میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دباؤ میں آدمی تب آتا ہے جب شکست کا خوف اسے آ لے۔ خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ آدمی کے ذہن میں کھیلنے کے لیے وکٹوں کی طرف جاتے ہوئے جب ٹیم بحران میں ہو اور اگر آپ پہلی گیند پر آؤٹ ہونے کے خوف کا شکار ہو گئے تو تباہی مقدر ہے۔ جب ناکامی کا اندیشہ ذہن کو جکڑ لیتا ہے تو منفی قیادت کی فصل اگتی ہے۔ میرا طریق یہ تھا کہ کھیل کے آغاز ہی سے بحران کے لیے تیار رہتا، ساری توجہ اس بات پر مرکوز کہ مجھے کس طرح کھیلنا ہے۔ اندیشہ اگر ذہن میں پھوٹتا بھی تو میں اسے تھام کر روک دیتا۔ خوف زدہ ہونے کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی کے ہاتھ ڈھنگ سے بروئے کار نہیں آتے۔ میں اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ کر حرکت دیتا، سوچنے لگتا کہ کس طرح اپنی اننگ آگے بڑھاؤں۔ بولر کی حیثیت سے جب میں تیز ترین رفتار کو پہنچتا تو بلے بازی کے لیے میدان میں اترنے والے کھلاڑی کی جسمانی زبان پر غور کرتا، خاص طور پر اس کی آنکھوں میں جھانکتا، کیا اس میں خوف کی جھلک ہے؟ مقابلہ کم ہی مختلف ہوتا۔ میں ابتدائی چند مرحلوں کے بعد دباؤ کا سامنا کرنا سیکھ چکا تھا۔ کپتان بنا تو بڑے کھلاڑی جا چکے تھے اور مجھے ایک نو آموز ٹیم کی قیادت کرنا تھی۔ سامنے کی بات یہ تھی کہ اگر خود میں کچھ کر کے دکھا نہ سکا تو باقیوں سے کیا امید؟ کپتان خوفزدہ یا ناتجربے کار ہو تو ٹیم سے کوئی امید نہ رکھنی چاہیے۔ انکشاف ہوا کہ لیڈر کا اصل کردار بحران میں ہوتا ہے۔ پے در پہ بحران کا سامنا کر کے
مشکل حالات میں کھیلنا میں نے سیکھ لیا۔ 1980 میں دنیا میں سب سے اچھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا نسخہ تھا کہ وہ کپتان کو ہدف بناتی۔ مخالف ٹیم کا کپتان اگر ڈھہ پڑا تو باقی کام آسان ہو جاتا۔ میرے نزدیک ٹیم کے لیڈر کی حیثیت سے میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دہائی میں واحد کپتان تھا جس نے بہت بہتر ٹیم کا 3 بار مقابلہ کیا اور ہارا نہیں۔ ہر دوسرے مخالف کو انہوں نے کچل ڈالا۔ میں جب آسٹریلیا سے واپس آیا تو کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ بہترین وقت میں چھوڑ دینا اچھا تھا۔ اب میں ساری توجہ ہسپتال پہ مرکوز کرنے کا خواہاں تھا۔ ایک اور سیریز کا خطرہ میں مول نہ لینا چاہتا تھا۔ خواہش یہ تھی کہ خود کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے بجائے اپنے مقدر کا فیصلہ کروں۔ پاکستان تو کیا، عالمی کرکٹ میں بھی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی کھلاڑی نے اپنے طور پر سبکدوش ہونے کا فیصلہ کیا ہو، الگ ہونے کا باقاعدہ اعلان کیے بغیر کھیل کو ترک کر دیا اور ان چیزوں میں مصروف ہو گیا۔ قبل ازیں جن کی فرصت نہ پاتا تھا، پہاڑوں میں مٹر گشت اور تیتر کا شکار سے لوٹ کر آیا اور میں نے ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کو اپنے فیصلے سے مطلع کیا تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کچھ عرصے بعد عطیات کا سوتا خشک ہو جائے گا۔ کرکٹ کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، مگر یہ بات وہ جانتے تھے کہ مسلسل تشہیر کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اتنی سی بات تو مجھے بھی معلوم تھی کہ کرکٹ کی دیوانی پاکستانی قوم کے لیے اس سے بڑی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی کہ عالمی ورلڈ کپ جو دوسری بار آسٹریلیا میں برپا ہونا تھا جیت لیا جائے۔ میں نے سوچا ہسپتال کو بہت رکون کی ضرورت ہے، بہتر یہی ہے کہ کوئی ڈرامائی طریقہ اختیار کیا جائے، مثال کے طور پر عالمی کپ میں فتح۔ چنانچہ 1 سال قبل ہی پوری ارکریزی سے میں نے اس ٹیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ پوری ارکریزی سے آخری بار عالمی کرکٹ کھیلوں گا۔ بہترین جسمانی صحت کے لیے ہر ممکن تدابیر اور کوششیں میں نے کر ڈالنے کا عہد کر لیا۔ میری عمر 39 سال ہو چکی تھی۔ عہد شباب کے عروج سے میں آگے نکل رہا تھا۔ ہسپتال کا انحصار ورلڈ کپ میں ہماری کامیابی پر تھا۔ میں نے ہسپتال کی مارکیٹنگ ٹیم کو بتا دیا کہ وہ ٹرافی جیتنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی تیار کرے۔ کپتان کے طور پر تیسرا اور کھلاڑی کی حیثیت سے یہ میرا 5واں عالمی کپ تھا۔ پہلی بار پریس میں نے کہا ہم انشاءاللہ جیت کر ہی لوٹیں گے۔ بدقسمتی سے آسٹریلیا پہنچتے ہی میرا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہونے لگا۔ ہمارے ممتاز کھلاڑی سعید انور اور وقار یونس زخمی ہو کر مقابلے سے نکل گئے۔ وہ دونوں میچ جتا دینے والے تھے۔ ایک خوش قسمت ٹیم میں زیادہ سے زیادہ ایسے 4 جاں باز ہوتے ہیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے 2 دن قبل میرے کندھے کی ہڈی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ میلبورن کے ایک ممتاز ماہر سے معائنہ کرایا تو اصل نوعیت کا اندازہ ہوا۔ اس نے 6 ہفتے کا مکمل آرام تجویز کیا۔ میں پریشان ہو گیا، یہ تو نیری تباہی تھی۔ سال بھر کی ریاضت کے بعد کیا یہی ہونا تھا؟ صرف ایک کھلاڑی ہی میرے احساسات کا درست اندازہ کر سکتا ہے، صرف وہی جان سکتا ہے کہ میرے دل و دماغ پر کیا بیت گئی ہوگی۔ میری نسبتاً نوجوان ٹیم پر اس واقعے کے کس قدر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ میں نے سوچا سب سے بڑھ کر یہ کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے مستقبل کا انحصار ہی اس امر پر تھا۔ مینیجر انتخاب عالم سے میں نے مشورہ کیا اور ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ راز کو راز ہی رہنے دیا جائے، ٹیم کو اس کی بھنک تک نہ پڑے۔ میرے بدترین اندیشے درست نکلے جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف پہلے 2 میچوں میں ہماری ٹیم کو المناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ گزرے ہوئے ماہ و سال نے ذہنی طور پر مجھے خاصا مضبوط کر دیا تھا، خاص طور پر ہڈی کی چوٹ کے تجربے نے۔ عام حالات میں اپنے کندھے کی ایسی خرابی کے ساتھ میں کبھی نہ کھیلتا، اپنی ٹیم کی خاطر میں ناکامی کی مثال بننا پسند نہ کرتا۔ پھر یہ کہ ٹیم اگر میرے بغیر جیت سکتی تو میں کھیلنے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا۔ کورٹیز 1 کے ٹیکے لگوا کر اور درد کش گولیاں کھا کر اب بہرحال مجھے کھیلنا تھا۔ میں اپنے 21 سالہ دور میں کبھی اس حال میں میدان میں نہ اترا تھا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ عالمی کپ کا مقابلہ ختم ہونے کے 6 ماہ بعد تک میں دائیں ہاتھ سے گلاس تک نہ اٹھا سکتا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر دائیں کندھے سے گردن تک پھیل جاتی۔ جنہیں عالمی کپ یاد ہے انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم آخری 3 ٹیموں میں شامل تھے، یعنی نیچے سے تیسرے نمبر پر۔ کمار بازوں نے ہماری فتح پر 1 سے 50 کا ریٹ لگایا۔ میرے بچپن کے ہیرو، سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اور میرے کزن جاوید برکی زخمی کھلاڑیوں کے متبادل لینے کے موضوع پر فون پر مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ان کے لہجے اور انداز سے مجھے لگا
کہ ہماری جیت کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ فون کے دوسرے سرے پر تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہنوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آخرکار اپنا رخ بدل چکا تھا۔ میرے عزیز ترین برطانوی دوست جوناتھن مرمیگن نے ایک سچے ساتھی کی طرح حوصلہ بڑھانے کے لیے مجھ سے فون پر بات کی۔ اسی نے قمار بازوں کے بارے میں مجھے بتایا۔ پھر میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ہم پر شرط لگائے۔ اس روز اس نے میری بات نہ مانی۔ اس دن وہ میری رائے سے اتفاق کرنے پر بھی آمادہ نہ تھا۔ میرے عزیز ترین دوست موبی مبشر چودھری نے مجھے مشورہ دیا کہ مقابلے کے بعد میں پاکستان واپس نہ جاؤں، چھٹیاں لوں اور یورپ میں پڑا رہوں۔ اس دوران پاکستانی عوام کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ یہ تھا لوگوں کا خوف۔ ہر کھلاڑی کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جتنی زیادہ توقعات اتنی ہی زیادہ مایوسی۔ پاکستانی سفیر نے پرتھ میں ٹیم کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ یہ گویا جنازے کا جلوس تھا۔ میں نے تقریر کی تو کہا اس میں رتی برابر شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم جیت کر دکھائیں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو میں سب کے چہروں پر مایوسی، تعجب اور دل شکستگی دیکھ سکتا تھا۔ تب میں نے ان سے یہ کہنے کی جسارت کی، اسلام میں مایوسی گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستانی اخبارات نے یہ تقریر چھاپی اور میرا مذاق اڑایا۔ اس اثناء میں میری بہن علیمہ جو ہسپتال کی مارکیٹنگ مہم کی نگرانی کر رہی تھی، اس نے ایک اور بری خبر سنا دی۔ ہسپتال کے لیے احتیاط کی مہم دم توڑ چکی تھی۔ پریس نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا تھا۔ میں نے بہرحال یہی کہا کہ وہ ٹرافی ذہن میں رکھ کر مارکیٹنگ کی ایک نئی مہم کا نقشہ بنا لے۔ بدقسمتی سے اس نے مجھ پر اعتبار نہ کیا، اور جب ہم فاتح بن کر لوٹے تو انکشاف ہوا کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہو سکی تھی۔ میری خود اعتمادی نے ٹیم کا اعتماد کسی قدر برقرار رکھا اور ہمیں شکست سے بچا لیا۔ بحران میں ٹیم کپتان کی طرف دیکھا کرتی ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کپتان کہتا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ اور اس کے عمل سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ میرے توکل نے میری باڈی لینگویج کو درست رکھا۔ گزشتہ 3 برسوں میں ہم نے کئی بار ناممکن کو ممکن بنایا تھا۔ یہ امر بھی ہمارا مددگار ثابت ہوا۔ 1999 میں تباہی سے دوچار ہونے کے باوجود بھارت میں ہم نے نہرو کپ جیتا تھا۔ کلکتہ میں 1 لاکھ تماشائیوں کے سامنے ہم نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا تھا، جن کی حمایت میں بھارتی نارزن تھے۔ عالمی کپ میں بھی قسمت نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس وقت 2 بار بارش کی پیشین گوئی ہوئی تھی۔ جب بعد میں ہماری باری تھی، اگر 10 منٹ کے لیے بھی بادل برس جاتا تو ہمارا قصہ تمام ہو جاتا۔ قواعد ہی ایسے تھے کہ بارش کی صورت میں بعد ازاں کھیلنے والا کسی طرح بھی جیت نہ سکتا۔ آکلینڈ میں سیمی فائنل کے دوران بادل گھر کر آئے، مگر برسے نہیں۔ برابر کی بازی کھیلتے ہوئے ہم آگے نکلے اور جیت گئے۔ میچ ختم ہونے کے 20 منٹ بعد بارش شروع ہوئی اور آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہی۔ 1987 میں کھیل کے ساتھ میرا معاشقہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں جب بھی کھیلا ہسپتال کے لیے کھیلا۔ مجھ پر ایسی بے پناہ خوشی سوار تھی کہ ٹرافی وصول کرنے کی تقریب میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہنا ہی بھول گیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ آج بھی اس لمحے کی یاد اپنے ساتھ شرمساری لے کر آتی ہے۔ سچی بات مگر یہ ہے کہ اس وقت تقریر کی بجائے اور ہی چیزیں میرے ذہن پر سوار تھیں۔ پھر یہ کہ میں تو چند آدمیوں کے سامنے ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اچانک مجھے تقریر کرنا پڑی۔ 90,000 لوگوں کے مقابل ٹی وی کے کروڑوں شائقین اس کے علاوہ تھے۔ بہرحال ایک عجیب صورتحال نے جنم لیا۔ ٹیم کے اکثر کھلاڑی کہتے تھے کہ اس تاریخی کامیابی کے بعد قوم کی دولت ہسپتال کے لیے مجھ پر برسے گی۔ میں اب تک حیران ہوں کہ وہ اس انداز سے کیوں سوچنے لگے۔ آسٹریلیا سے وطن واپس آتے ہوئے جب سنگاپور میں ہم رکے تو پاکستانی سفیر نے شوکت خانم کے لیے مجھے چیک دیا۔ میرا خیال ہے کہ تب کھلاڑیوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ انعام تو دراصل انہیں ملنا چاہیے تھا۔ پھر ہم لاہور پہنچے، جہاں شہر کے تاجروں نے 17ویں صدی کے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے تعمیر کردہ شالیمار باغ میں ہمارے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہسپتال کے لیے کچھ رقم انہوں نے اکٹھی کر رکھی ہے۔ میں ششدر رہ گیا جب ٹیم اس تقریب سے احتجاجاً اٹھ کر چلی گئی۔ زندگی میں کتنے ہی حادثے مجھ پر گزرے ہیں۔ میری ماں کی موت، اشرف الحق کی زبانی مشرقی پاکستان کے قتل عام کی تفصیل، کھیل کے زمانہ عروج میں ٹانگ ٹوٹ جانا، لیکن ایسی اذیت مجھے کبھی نہ پہنچی تھی۔ یہ وہ کھلاڑی تھے جن کے انتخاب اور تربیت میں میرا حصہ تھا۔ میں بری طرح مایوس ہوا۔ انعامات ہمیشہ برابر تقسیم کیے جاتے۔
اگر کوئی مین آف دی میچ ہو تب بھی کھلاڑیوں کو حصہ دیا جاتا۔ تقریباً 10-11 برس سے میں مین آف دی سیریز چلا آ رہا تھا۔ ہر بار ہر انعام میں نے تقسیم کیا۔ اکثر کھلاڑیوں نے بعد میں معافی مانگی، بعض نے کہا کہ دوسروں نے انہیں گمراہ کیا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ 1992 کی فتح کے بعد لالچ کے بیج بوئے گئے، سب کو 90,000 پاؤنڈ فی کس ملے۔ کبھی کسی کھلاڑی نے اتنی دولت نہ کمائی تھی۔ 1992 میں جس ٹیم کو میں نے الوداع کہا اب وہ دنیا بھر میں بہترین تھی۔ آئندہ ایک عشرے تک وہ دنیا کرکٹ پر حکومت کر سکتی تھی۔ آئندہ کے 2 ورلڈ کپ 1996 اور 1999 میں سب سے زیادہ امیدیں انہی سے وابستہ تھیں اور انہی کی جیت کا امکان سب سے زیادہ تھا، لیکن یہ ٹیم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کبھی نہ کھیل پائی۔ 1998 کے بعد ہمیشہ اس پر بے ایمانی کے الزامات لگتے رہے۔ 2010 میں تو زوال اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ کپتان کی حیثیت سے میرے لیے 3 مقابلے سب سے زیادہ مشکل تھے۔ 1988 میں بھارت، 1988 میں ویسٹ انڈیز اور 1992 کا عالمی کپ۔ بھارت اس لیے کہ ان کا گھر تھا اور امپائر بھی ان کے اپنے۔ بظاہر پاکستانی ٹیم کمزور بھی تھی، مگر بھارت میں ہار جانے کو ہماری قوم کبھی برداشت نہ کرتی۔ جب ان 2 ملکوں کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں تو یہ محض کھیل نہیں رہتا، گویا ایک جنگ ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں پر ایسا دباؤ کہ شاید جس کی کوئی نظیر ہی مل سکے۔ 1979 میں جب ہم بھارت سے ہارے تو ہمارے کپتان کا برا حال ہوا اور اسے ریٹائرڈ ہونا پڑا۔ 1986 میں جب ویسٹ انڈیز سے لڑے تو وہ تاریخ کی عظیم ترین ٹیم تھی۔ ایک آدھ غلطی اور قصہ تمام۔ ان کا گھر اور ان کے امپائر مقابلہ برابر کر کے لوٹانا عظیم ترین کامیابی تھی۔ ایک عشرے میں دنیا کی کوئی اور ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی۔ 1992 میں عالمی کپ کے مقابلے خاصے اعصاب شکن تھے۔ اپنے ساتھیوں کی قیادت کے طویل تجربے نے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت مجھے عطا کر دی تھی۔ وہ اہلیت جو ہم میں پہم تجربے سے پیدا ہوتی ہے، بعد میں یہ تجربہ میرے بہت کام آیا۔ ہسپتال کی تعمیر اور سیاسی جماعت کی تشکیل میں اسی نے میری مدد کی۔ ہسپتال میں ایک کے بعد دوسرا بحران۔ تحریک انصاف مسلسل 15 برس تک اپوزیشن میں رہی۔ کوئی دوسری سیاسی پارٹی ایسے بحران سے گزر کر سلامت نہ رہی۔ عالمی کپ کے 1 ماہ بعد مجھے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے سخت دباؤ کا سامنا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں انگلینڈ کا دورہ کروں۔ وہ ہسپتال کے لیے خطیر رقم کی پیشکش کرتے تھے۔ 21 برس پورے 21 برس کرکٹ سے اب میں اکتا چکا تھا اور سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ شالیمار باغ والے واقعے نے فیصلہ کرنے میں میری مدد کی۔ زندگی کا ایک عہد اس کے ساتھ ہی تمام ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ اب ایک چیلنج کا سامنا تھا۔ ہسپتال اب میرے وقت کا ایک ایک لمحہ طلب کر رہا تھا۔ عالمی کپ سے وصول ہونے والی اپنی پوری آمدنی میں نے اسے دے دی۔ مزید یہ کہ اس کامیابی نے عطیات کی فصل ہری بھری کر دی۔ جیسے بارش برسنے سے دھان کا کھیت لہلہا اٹھے۔ اب صرف 6 ماہ کے اندر 14 کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ اس سے قبل پورے سال میں صرف 1 کروڑ ملے تھے۔ 1994 تک ہسپتال میں تنگ دستی کا موسم نہ آیا۔ کرکٹ تمام ہوئی لیکن سیاست اب بھی میرے تعاقب میں تھی۔ 1993 کے موسم گرما میں معین قریشی کے ایک وزیر نے مجھے فون کیا کہ میں کابینہ میں شامل ہو جاؤں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے الگ ہو جانے کے بعد امریکہ سے بلوا کر وہ نگران وزیر اعظم بنائے گئے تھے۔ ایک بار پھر میں نے انکار کر دیا۔ اب مگر میں سوچتا تھا کہ سیاست میں کوئی کردار مجھے ادا کرنا چاہیے۔ ملک زوال کا شکار تھا اور سیاستدانوں کی المناک ناکامی نے عام پاکستانیوں کو آزردہ کر رکھا تھا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ایک بار وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ دونوں کا ہدف دولت کا حصول تھا، ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا اور اس مقصد کے لیے اپوزیشن کے خلاف ہر طرح کے ممکنہ منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ دونوں کسی ویژن اور نظریے سے محروم تھے۔ افرادی قوت کی تربیت اور تعلیم سے انہیں ہرگز کوئی دلچسپی نہ تھی، جو کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہوا کرتی ہے۔ ان دونوں کے 11 سالہ دور اقتدار میں صحت اور فروغ تعلیم پر سرکاری اخراجات کم سے کم ہوتے گئے۔ تاریخی تجربہ یہ ہے اور ایشیا میں ابھرتی ہوئی نئی قوموں نے اسے اور بھی اجاگر کر دیا تھا کہ ان دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری اور مجموعی قومی ترقی میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر میرا احساس یہ تھا کہ سیاست مجھ جیسے شرمیلے آدمی کو سازگار نہیں، جو ذاتی زندگی جیتا ہے اور گھل مل جانے کا عادی نہیں۔ خود لیڈر بننے کی بجائے میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو بے نظیر اور نواز شریف کے متبادل ہوں اور خلوص دل سے ملک کی خدمت کریں۔
کیوں نہ میں ان کی مدد کروں جتنی کہ کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں کئی سیاستدانوں سے سیاست کو سمجھنے اور اس پر غور و خوض کرنے والوں سے ملا۔ ملک کے اندر جہالت پر ہم نے طویل بحثیں کی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے دوستوں کے چھوٹے سے حلقے اور کھلاڑیوں کے سوا کچھ اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔